نکلی ہے. آپ دیکھیے ایک بہت بڑے مقرر ہیں پڑوس کے ملک میں، طارق جمیل، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جو آدمی صحابہ کو کافر کہے وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے. صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو بھی غور کریں، اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ ایسا کہنے والے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ جو صحابہ سے جس کو چڑ ہو وہ کافر ہے. صحابہ سے صرف چڑ ہونا کسی کو، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو صحابہ کے ذریعے سے چڑ دلائے، غصہ دلائے. جس کو صحابہ سے چڑ ہو، نفرت ہو، وہ آدمی کافر ہے. جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے. جو عدل اطلاق صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. کون سی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے اور کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی فقہ کی کتاب میں، کون سی عقیدے کی کتاب میں، کہاں ہے؟ اور نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ جن کی فضیلت اللہ نے، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ساری امت کے لیے حجت قرار دیا، آپ ان کو کافر کہہ کے مومن باقی ہیں. یہ کون سی اصطلاح سے ہوتا ہے؟ آپ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچیں. آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو زید ضمیر صاحب غیر مقلدین کے معروف عالم ہیں، اور جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ وہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہے وہ کافر نہیں. تو یہ ابو زید ضمیر صاحب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراض کر رہے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، ان کا شروع میں یہ نظریہ تھا اور انہوں نے اپنے بیان میں کہہ بھی دیا، لیکن بعد میں جب مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ جو معروف عالم دین پاکستان سندھ کے علاقہ کے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی اس موضوع پر بحث ہوئی، بات ہوئی، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے رجوع فرما لیا اور بلکہ اپنا بیان میں صریح طور پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے اس کو کافر کا، تو ان کا وہ رجوع والا بیان اور جو شیعہ کے متعلق ان کا صحیح عقیدہ ہے وہ میں ابھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بات سے مولانا طارق جمیل صاحب نے رجوع کر لیا تو ان کے پرانے قول کو پیش کر کے عوام الناس کو تشویش میں ڈالنا اور وسوسے پھیلانا یہ صریح بددیانتی ہے. اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب کو عوام پسند کرتی ہے اور ان کے بیانات کو فالو کرتی ہے، سنتی ہے. تو یہ لوگ غیر مقلدین، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو ان سے بدظن کیا جائے. حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات سے رجوع کر لیا، تو جب رجوع کر لیا تو پھر ان کے پرانے قول کو پیش کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. اب یہ دیکھیں فتاوی حصاریہ جو خود غیر مقلدین کا جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 223، اس میں ان کے مولوی صاحب غیر مقلد معروف عالم دین وہ یہ لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی شریعت کے منسوخ احکام کی اشاعت کرے اور ناسخ حکم سے چشم پوشی کر جائے، یا یہ بات آگے سننے والی، یا ائمہ دین کے اقوال قدیمہ پر فتویٰ دے حالانکہ وہ اقوال جدیدہ میں اس سے رجوع کر چکے ہیں، تو یہ صریح بددیانتی ہے جو شریعت الہیہ میں کسی طرح بھی روا نہیں. یعنی پرانے قول کو پیش کرنا جس سے انسان رجوع کر چکا ہے، ائمہ دین میں سے وہ لوگ ان سے رجوع کر چکے ہیں،
تو ان کے پرانے اقوال کو پیش کرنا یہ سری بددیانتی ہے، اور اسی بددیانتی کا ارتکاب ابو زید ضمیر صاحب نے کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا پرانا قول پیش کر دیا، جبکہ وہ اس سے رجوع کر چکے ہیں اور بیان میں اظہار بھی کر چکے ہیں کہ شیعہ کے متعلق جو صحابہ کرام کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اور ایک اور بات، ابو زید ضمیر صاحب نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کرام سے چڑھتا کون ہے؟ کافر۔ یہ قرآن کی آیت سے وہ استدلال کر رہے تھے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کون رکھتا ہے اور چڑھتا کون ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے فتاوی نظیریہ، جلد دوم ہے، 485 نمبر صفحہ۔ یہ ان کے شیخ الکل میاں نذیر دہلوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ اگر فقط سب شیخین کرتا ہے، اگر فقط سب شیخین، سب کا مطلب گالی ہوتا ہے، اور شیخین یہ علماء اور محدثین کی اصطلاح میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق استعمال ہو تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جو گالی دے، سب کا مطلب گالی ہوتا ہے، تو وہ بندہ کافر نہیں ہوتا، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگرچہ سب شیخین کرنے والا کافر نہیں ہے۔ تو اب بتائے، اپنے گھر کا بھی کچھ ان کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا، اور دوسروں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ہمارا احناف اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، وہ بندہ بالاجماع کافر ہے۔ یہ رد المختار ہے، جلد 8، یہاں لکھا او اعتقد کفر الصحابۃ فإنہ کافر بالاجماع، کہ جو بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں تو وہ بالاجماع کافر ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک زمانہ میں ان کو غلطی لگی اور انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا۔ اب وہ پرانا بیان بار بار کیا اعتراض کرنا، یہ اکثر غیر مقلدین فیس بک پر بھی کرتے رہتے ہیں، اور جیسے یہ ابو زید ضمیر صاحب نے بھی سنا، ابو زید ضمیر صاحب کا بھی آپ نے سنا، وہ بھی یہ اعتراض کر رہے تھے۔ اور آپ ایک اور دیکھیں، یہ ان کے معروف عالم دین ہیں چونا گڑھی صاحب، طریق محمدی میں وہ لکھتے ہیں، پس آؤ سنو، بہت سے موٹے صاف موٹے مسائل میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی۔ یہ ہے ان کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اور جبکہ ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بھی پیش کر دیا، رد المختار ہماری احناف کی معتبر کتاب ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، اور یہ اعتراض دوسروں پر کرتے ہیں۔ اب میں مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ ویڈیو بیان پیش کرتا ہوں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے شیعہ کے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا ہے اور کہا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی میرے امر سے جڑے ہوئے ہیں، میرے امر سے جڑا۔ اب البدایہ والنہایہ تم پڑھو یا طبری پڑھو یا ابن جریر پڑھو یا ابن خلدون پڑھو، کیونکہ میں ابتدائی زمانے میں مجھے تاریخ کا شوق تھا، کالج زمانے سے، تو سب سے بے غبار تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، لیکن اس میں بھی واقعات ایسے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سامنے نہ ہو تو بہت سے صحابہ کے بارے میں دماغ میں تشویش پیدا ہو جاتی۔
اور مولانا جمشید صاحب سے ایک ہفتہ میری بات ہوئی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور میرے سورا غبار دھل گیا کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار البدایہ والنہایہ نہیں ہے، تاریخ ان کا تاریخ نہیں، میں ویسے وضاحت کر رہا ہوں۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں بلکہ قرآن۔ اور میرے دروس کو جو مختلف فی بنا کر پھیلا دیا ہے، تو اگرچہ اس میں بعض باتیں میں نے کہی ہیں لیکن میرے علم میں نہیں تھی، میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، پھر بعد میں مجھے بتایا گیا میں تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ طے کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے، ان پہ جرح حرام ہے، تنقید حرام ہے، ان کی تکفیر کرنے والا بھی کافر ہے۔ جس ذات کے سینے پر سر رکھ کے اللہ کے نبی نے جان دی ہو، ام عائشہ کی شان کو دیکھو، واحد نبی تو میں بتا رہا ہوں، واحد نبی، میری بات غور سے سننا، واحد نبی جس کی جان بیوی کے سینے پر گئی ہے سر رکھے ہوئے۔ حضرت عائشہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی اور آپ کے سیدھے گال ام عائشہ کو سینے پر ایسے رکھتے ہیں، اللہ۔ اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ ام عائشہ کا لعاب ہے۔ بھائی آیا تو عثمان بن ابی بکر اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی نقاہت ہے، بولا نہیں جا رہا تھا، آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئی ایسے، تو حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ مسواک کی طرف نظر ہے کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان سے مسواک لیا اور اپنے منہ سے چبایا، تو چبانے سے لعاب لگا مسواک کو وہ دیا۔ یہ کا آخری چیز ہے جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ میرے منہ کا لعاب ہے، یہ ہے عائشہ صدیقہ۔ یہ واحد ماں ہے جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وحی اترتی تھی، انہی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح کے درود و سلام پڑھ کر شام تک، اور شام کو 70,000 آتا ہے صبح تک، اور اسی حجرے میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ یہ فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو اس ملعون کے پلے کیا رہے گا؟ وہ تو خود کفر سے بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا گیا، پر اگر تہمت ہی لگا طریقے اور پیمانے پر گویا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ یہ انہی کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ ہم یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آئے تو اس سے امر ہے کہ وہ ہمیں سلام کرے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو نہیں نا کہ ہم سلام کریں، اس سے حکم ہے کہ تو سلام کر۔ اللہ نے یہاں قانون بدلا، کہا کہ اے میرے حبیب جب تیری محفل میں یہ لوگ آئیں تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ وہ آ کے سلام کریں، لیکن ان کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئیں تو تو انہیں سلام میں پہل کیا کر۔ تو پھر میرے نبی نے کہا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے اللہ شکر تیرا، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام میں پہل کرنے کا مجھے امر ہوا، مجھے حکم ہوا۔ تو تاریخی روایات مستند ہیں اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں، اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرائیں پھر میں کہتا ہوں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیوار پہ مار دو، بس اللہ اور اس کا رسول، اس کے بعد ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام اصحاب الصحابۃ کلہم عدول، اور عدول ہونا یہ بھی ایک اعزاز ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز ہے کلہم مغفور۔ وہ تابعین بھی تو عدول ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ مغفور ہے کہ نہیں ہے۔ تبع تابعین بھی عدول ہیں،
لیکن اب ہم حتماً نہیں کہہ سکتے کہ مغفور. آج بھی عدول ہیں، علماء عدول ہیں، اتقیاء عدول ہیں، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانے بھائی، موت پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مغفور ہونا جیتے جاگتے زندگی میں پتہ چل چکا ہے. اس لیے وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے غدن نلقل احبا محمدن و حزبا. اور دنیا میں بتایا جا رہا ہے ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. فی حق غیر الرافضہ فی زماننا فإنهم يعتقدون تکفیر اکثر الصحابہ فضلا عن سائر اصحاب اہل السنت والجماعہ فإنهم کفرة بالاجماع بلا نزاع. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. اس کی طرف مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو حق بات ہے، اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور ضلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے، ابطال شریعت کی باتیں لوگ جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ، علی رضی اللہ عنہ گھر میں تو موجود نہیں، گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ، اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ، اور سارا ختم ہو گیا. ابطال شریعت لازم آیا. تو خیر القرون کے بعد ضلالت بڑھتے 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 تکفیر تک، تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر ہے، وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور 2 کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، کتنی عجیب بات ہے. تو صحابہ کی تکفیر اکثر، صرف اکثر پر جمیل وہ جو صرف 4 کو مسلمان مانتے ہیں تو بہت سارے کافر ہو گئے، کوئی بھی مسلمان نہ بچے. تو یہ بات یقیناً کفر بواحا ہے، کفر بواحا، یعنی کفر مستور نہیں ہے، کفر بواحا ہے. امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات بھی کلش کر صدقات